پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَا، اور ذکر کرو. وَاذْكُرْنَا کے دو معنی یہاں کیے جائیں گے، ایک یاد کرنا اور دوسرا بیان کرنا. ما یتلا فی بیوتکن، جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور حکمت میں سے. حکمت سے مراد یہاں احادیث ہیں. ازواج سے کہا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اس حصے کے دو معنی کیے جاتے ہیں. پہلا معنی کہ تمہارا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے دنیا بھر کو اللہ کی آیات اور حکمت یعنی حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. لہٰذا اسے اچھے سے یاد رکھو. یاد رکھو کہ تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے. تمہیں اپنا عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے. تمہیں خود اس کو یاد رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور دوسرا معنی کہ جو آیات اور حکمت کی باتیں آپ سنتی ہو انہیں لوگوں سے بھی بیان کرو، آگے بھی بتاؤ. یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بہت سے ایسے امور تھے جو امہات المومنین کے علاوہ کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے بارے میں امہات المومنین کے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے یہ امہات ہی بتا سکتی تھی، اور دیگر گھریلو امور کو بھی امہات ہی بتا سکتی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْنَا، یاد بھی رکھو اور بیان بھی کرو. یاد رکھنے میں عمل کرنے کا معنی بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امت کی علمی خدمت بڑی کی، اور کہا جاتا ہے کہ 1/4 حصہ شریعت کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے. قرآن کی حافظہ تھیں، اور ان کا گھر بہت چھوٹا سا گھر تھا، لیکن وہ مدینہ کی منی یونیورسٹی کہلاتا تھا. بڑے بڑے اکابر صحابہ حضرت عائشہ کے پاس جا کر علم حاصل کرتے تھے، ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے، مسئلے مسائل پوچھتے تھے. بڑی فقیہ خاتون تھی. تو اللہ تعالیٰ امہات المومنین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی اس ذمہ داری کو بھولنا نہیں ہے. پہلی ذمہ داری آپ نے خود یاد رکھنا ہے، اس پر خود عمل کرنا ہے، اور دوسری بڑی ذمہ داری آگے لوگوں کو بھی بیان کرنا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے لطیفاً خبیرہ، لطیف باخبر. ساری آیات کا خلاصہ اس حصے میں ہے. ان اللہ کان لطیفاً خبیرا. اللہ ہم سب کی کوششوں کو، نیتوں کو، ارادوں کو اچھے سے جانتا ہے. وہ بڑا ہی باریک بین ہے اور باخبر ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین، اور مومن مرد، والمؤمنات، اور مومن عورتیں. یہاں پر مسلمان مرد اور عورت اور مومن مرد اور عورت کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. اسلام دراصل اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کو کہتے ہیں. اپنا آپ اس کو سپرد کر دینا. مراد ظاہری حالت ہے. بظاہر آپ کسی کو اسلام پر عمل کرتا دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، لیکن آگے آپ دیکھیں تو والمؤمنین والمؤمنات کہا گیا، مومن مرد اور مومن عورتیں. ایمان سے مراد یہاں پر باطنی حالت ہے. ویسے ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل سے تصدیق کرنا. والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں.
قنوت کا لفظ ہم نے ابھی ہی پڑھا، اطاعت کو کہتے ہیں. اطاعت کے لیے بڑا خاص لفظ ہے یہ. ایسی اطاعت جس میں سکوت، خشوع اور دوام ہو. تو جب انسان کے اندر اسلام آتا ہے، ایمان آتا ہے، تبھی وہ قنوت کرتا ہے، تبھی وہ ایسی اطاعت کرتا ہے جس میں سکوت، خشوع اور دوام ہوتی ہے. والصادقین، اور سچے مرد، والصادقات، اور سچی عورتیں، ایسے لوگ جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، اپنے معاملات میں جھوٹ، مکر، ریاکاری اور دھوکے سے بچنے والے ہوں. سچے لوگ جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، وہ اپنے معاملات میں جھوٹ سے، مکر سے اور ریاکاری، دھوکے بازی سے کوسوں دور ہوں. والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر کے دو معنی: پہلا، منفی رویے سے خود کو روکنا، اور دوسرا معنی اللہ کی اطاعت پر جمنا. تو صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں خود کو منفی رویوں سے بچاتے ہیں، اللہ کی اطاعت پر جمنے والے ہوتے ہیں، اس کی عبادات پر جمنے والے ہوتے ہیں. والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. خشیت کہتے ہیں ایسے ڈر کو جو کسی کی بڑائی کی وجہ سے ہو، تو وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اور اگر اس کو ایک اور جملے میں کہیں تو ان میں تکبر نہیں ہوتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. اس صدقہ کرنے کے 3 معنی ہوں گے. ایک، فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نمبر 2، نفلی صدقات دیتے ہیں، ان کاموں میں خرچ کرتے ہیں جن کا شریعت نے حکم دیا ہے. اور تیسرا، اگر کسی کو قرضہ دیا ہے تو اسے معاف بھی کر دیتے ہیں. ایک اور خوبصورت معنی اس کا کہ اپنا حق چھوڑنے والا، کیونکہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے اگر تھوڑا سا سوچیں تو آپ اپنا حق چھوڑ کے کسی اور کو دے رہے ہوتے. اپنا حق چھوڑنے والا، آپ کہتے ہیں میں صدقہ کر رہی ہوں، میں اپنا حق چھوڑ رہی ہوں. والصائمین، اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات، اور روزہ رکھنے والی عورتیں. فرض روزوں کی بھی بات ہو رہی ہے اور نفل روزوں کی. فرض اور نفل روزے استقامت کے ساتھ رکھنے والے. والحافظین فروجہم والحافظات، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والیاں، یعنی ان کو اپنی شہوت پر کنٹرول ہوتا ہے، خود کو زنا سے بچاتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا، اور ذکر کرنے والے اللہ کا بہت زیادہ. والذاکرات، اور ذکر کرنے والیاں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والے، کبھی نہ بھولنے والے. جتنے بھی ذکر ہیں اس کو کرنے والے. افضل الذکر تو نماز ہے، پھر ذکر سے مراد یہاں پر قرآن بھی ہے اور دیگر عبادات بھی ہیں، تسبیح اور تحلیل بھی ہے، حمد بھی ہے. کثیرن جو کہا گیا نا، مراد ہر حال میں یاد رکھنے والے. والذاکرین اللہ کثیرا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والے، اللہ سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے، انہیں ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے. اعد اللہ لہم، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے. ان 10 صفات کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے لیے تیار کر کے رکھا ہے میں نے مغفرتن، بخشش کو، واجرا عظیما، اور بڑے اجر کو. مغفرہ اس لیے کیونکہ ہم جتنا بھی اچھا کرنے کی کوشش کر لیں
ہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی چھوڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کو تیار کیے ہوئے ہے. اور دوسری چیز وہ اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر. اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بڑا اجر دوں گا. تو آپ سوچیں کتنا بڑا اجر ہوگا جس اجر کو اللہ تعالی بڑا کہہ رہے ہیں. 10 صفات بیان ہوئی اس ایک آیت میں، 10 کی 10 چاہیے. ایسا دنیاوی امتحان میں ہوتا ہے کہ آپ 10 چیزوں میں سے 6 چیزوں کے جواب دے دیں تو آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. جو ان 10 صفات کو اپنائے گا تو اس کو وہ اجر ملے گا جس کا ذکر اس آیت کے آخر میں آ رہا ہے. اور یہ تمام صفات ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں. جس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات. جہاں مردوں کا ذکر آیا وہاں عورتوں کا بھی ذکر ہے. اور جو صفت بیان ہوئی ہے مردوں کے لیے وہاں عورتوں کی صفت بھی بیان ہوئی ہے. حالانکہ قرآن پاک میں جہاں جہاں مردوں کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں. جب کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھا جائے تو یہ مذکر کا صیغہ ہے لیکن اس میں بھی عورتیں شامل ہیں. لیکن ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بھی آیت اتارے جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہو، ایسا لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم عورتوں سے بھی بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو یہاں الحمدللہ ہماری یہ لیسن مکمل ہوا ہے. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ایک روایت میں نے آپ کو بھی ام سلمہ کے حوالے سے مسند احمد کی بتائی، اس کا پورا ایک ٹیکسٹ ملتا ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا بات ہے کہ قرآن میں ہمارا ذکر نہیں کیا جاتا جس طرح مردوں کا کیا جاتا ہے. اچھا انہوں نے یہ کہہ تو دیا، پھر اس کے بعد ڈر بھی گئی تھی کہ نہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے، کیا ہوا میرے ساتھ. تو کہتی ہیں تو مجھے اس دن آپ کی کسی چیز نے خوفزدہ نہیں کیا سوائے آپ کے ندا کے جو آپ نے ممبر پر کی. سب لوگوں کو بلایا گیا، میں اپنے سر میں کنگھی کر رہی تھی، میں نے اپنے بال لپیٹے، پھر میں اپنے گھر کے حجروں میں سے ایک حجرے میں گئی اور میں نے لکڑی کے پاس اپنے کان لگا دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر فرما رہے تھے اے لوگوں، اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور آخر آیت تک اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یہ آیت بہت ساری صفات بتا رہی ہے اور اس میں ہم سب نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم واقعی اس میں آتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ ساری کی ساری مطلوب ہیں اور ہم بے شمار احادیث ان ٹاپکس پر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے، سچ بولنے کی روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. اور ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور یقیناً جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے. اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پھر سے اپنی زندگیوں کا محاسبہ لیں کہ ہم کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا اپنے آپ کے ساتھ سچے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہیں، کتنے اپنے معاملات میں سچے ہیں. کیونکہ سچ بولنے والا جنت کے راستے پر ہے. کیونکہ بہت واضح طور پر اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی. اور جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ سکون میں ہوتے ہیں، جیسے جنت والے جنت میں سکون میں ہوں گے. تو اس دنیا میں بھی جنت کے سکون کو آپ سچ بولنے کے ساتھ اپنے اندر لا سکتے ہیں. کیونکہ جو بے چین انسان ہوتا ہے اس نے کہیں نہ کہیں جھوٹ کا سہارا لیا ہوتا ہے. پھر جو صدقہ کرنے کی بات آئی، وہ جو ہم نے ایک طویل حدیث پڑھی ہے بخاری کی جس میں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ ان کو قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا. اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو صدقہ اس طرح سے خفیہ طریقے سے دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ پہنچے. تو جہاں اپنے آپ میں سچائی لانی ہے وہاں اپنے آپ کو صدقہ کرنے والوں میں بھی شامل کرنا ہے. فرض صدقہ ہو، نفل صدقہ ہو، جان کا صدقہ ہو، مال کا صدقہ ہو، کسی کو صرف مسکرا دینے کا ہی صدقہ کیوں نہ ہو، دینے والا بننا ہے. ایک بہت پیاری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خطاؤں کو اس طرح سے مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے جب ہم اللہ کے راستے میں دینے والے بنتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو صاف کر رہا ہوتا ہے.
جب کسی مسئلے میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں پھنس جائیں تو فوراً سوچیں کہ انسان کو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی پہنچتی ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ کرنے کی چیز ہوتی ہے صدقہ خیرات، کیونکہ ان صدقات کی وجہ سے خطائیں مٹتی ہیں. تو آٹومیٹکلی جب خطائیں مٹیں گی تو اس کی طرف سے آنے والی جو پینلٹی ہے نا، جو پنشمنٹ ہے، جو سزا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور روزہ رکھنا، اب تو موسم ایسا ہو گیا ہے کہ آپ اپنے قضا روزوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں. کہ فرض روزے اگر ہمارے ابھی تک بھی باقی ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو ہماری اولادوں کو رکھنا پڑیں گے. جس کے جتنے بھی قضا ہیں وہ اس کی ابتدا شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی کہوں گی کہ جن کی کوئی قضا نہیں تو وہ نفل کا اہتمام کریں. روزہ بہت ہی پیاری عبادت ہے. یہ آپ کو کمزور نہیں کرتا، آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو بھی مضبوط کرتا ہے. آخری صفت ہے اس کی وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا. اس پہ تو بے شمار حدیثیں ملتی ہیں. ایک بہت پیاری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے میں چل رہے تھے. آپ جمدان پہاڑ پر تشریف لے آئے اور فرمایا تم چلتے رہو، یہ جمدان ہے. پھر فرمایا مفرد لوگ سبقت لے گئے. مفرد لوگ سبقت لے گئے، ایک ایسا اسٹیٹمنٹ تھا صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفرد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اسے مسلم نے روایت کیا. مثلا اگر آپ گھر میں ہی ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ میں بھی نکلا ہوا ہے نا تو بھی آپ پیچھے نہیں ہیں. آپ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے آگے نکل رہی ہیں. اللہ کا ذکر آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے. اللہ ہمیں ایسی زبان عطا کرے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، دل سے یاد کرنے والے ہوں، محبت کے ساتھ یاد کرنے والے ہوں. تو خوب خوب اللہ کو یاد کرنا ہے، یہی ہماری نجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.